نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے لے کے 21 تک۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، نہیں تھے لوگ مگر ایک امت۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، ایک ہی سب کا دین تھا۔ فَاخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، خود اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا، یعنی تقدیر میں جو رب نے پہلے سے لکھ دیا ہے اگر نہ لکھا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو شرک کا نہیں کہا، کسی نبی نے شرک کا نہیں کہا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے شرک اور فرقہ واریت اور بدعات اور فتنے اس طرح کی چیزیں خود لے کے آئے ہیں۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم فرقے بناؤ، تم شرک کرو، تم بدعات کرو، کسی نبی نے بھی ایسا نہیں کہا۔ تو جب کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں رب کوئی آیت نازل نہیں کرتا؟ آیت سے مراد یہاں قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی بڑی نشانی۔ کافر کہتے تھے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑی نشانی کوئی ہمیں دیں، مثال کے طور پہ احد کو سونے کا بنا دیں، یا یہ عرب میں نہریں نہیں ہوتی یہاں نہریں جاری کروا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْ، کہہ دیجیے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب اللہ کے لیے ہے، فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کرو۔ اگر اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس ریگستان کو نہریں بنانے کے اوپر قادر ہے، بے آب و گیا جگہ کو جنگل بنانے پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن تم انہیں کہہ دو کہ انتظار کریں، غیب اللہ کے پاس ہے، کب کوئی نشانی آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، غیب اللہ کے پاس ہے، ہاں انتظار کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں، تم بھی دیکھو۔ رحمتن، اور جب ہم کسی انسان کو، ناس لوگوں کو، انسانوں کو رحمت دیتے ہیں، من بعد ضراء، تکلیفوں کے بعد، انعامات اللہ کرتا ہے تکلیفوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد، اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری آیات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں، دین کے معاملات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں، چالیں چلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھوکا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے، پیٹ بھر گیا تو گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، بغاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب انسانوں کی بات نہیں، عام انسان بندے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ کہہ دیجئے، قل اللہ، کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرن، خفیہ تدبیر کرنے میں اللہ زیادہ جلدی کرتا ہے، اللہ کے پاس زیادہ خفیہ تدبیریں ہیں، اللہ اس پہ قادر بھی ہے۔ تم جو خفیہ تدبیریں کرتے ہو سکتا ہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جو خفیہ تدبیر کرتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اِنَّا رُسُولَنَا، بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے، کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو، جو تم سازشیں کرتے ہو، تمہاری ساری سازشیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔